مجھے اپنے شوہر کا بالکل بھی کوئی ڈر نہ تھا۔ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے باس سے ملاقاتیں کیا کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے محلے کو اس کا علم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے تھے کہ اپنے شوہر کے جاتے ہی قسمت کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر میں باہر نکل جاتی ہوں۔ مجھ سے سوال جواب کا ان کا کوئی اختیار نہ تھا۔ غریب لوگوں کے پاس اپنے علاوہ ہر انسان کی زندگی میں غور و فکر کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ وفا کر کے آخر کو ملا بھی کیا تھا؟ اس لیے میں امیر مرد کو پھنسا کر یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ مجھے غربت سے سخت نفرت تھی۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے ابا مڈل کلاس تھے۔ وہ میری خواہشات کو ویسے پورا نہ کر سکتے تھے۔ شروع سے سیل سے سستے کپڑے لے کر میں مہنگا بتا دیتی تھی۔ وہ تو میری خوبصورتی تھی کہ میرے جھوٹ کو چھپا لیا کرتی تھی۔ میں جو بھی پہنتی تھی وہ مجھ پر بہت سجتا تھا۔ لوگ مجھ سے ہمیشہ یہ پوچھا کرتے تھے کہ تم اپنے کپڑے کہاں سے خریدتی ہو؟ میں انہیں کیا بتاتی کہ میں سستے اتوار بازار سے خرید کر لاتی ہوں۔ میری والدہ میری فضول خرچی پر بہت بولا کرتی تھی، جبکہ میرے والد محترم انہیں ہمیشہ کہا کرتے تھے، بیٹی کو یہاں اس کی مرضی کرنے دو، نہ جانے آگے جا کر اسے کیسے حالات دیکھنے پڑے۔ میں ہر ماہ شاپنگ کرنے بازار گئی ہوتی تھی۔ میری ماں مجھے سمجھاتی تھی کہ ہم اتنے امیر نہیں ہیں، تم اپنی خواہشات کو محدود کرنا سیکھو۔ میں بچپن سے ہی ایسی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے جو چاہیے ہوتا تھا وہ میں حاصل کر کے رہتی تھی۔ میرے ابا ایک غریب کلرک تھے۔ ہمیں سرکاری گھر ملا ہوا تھا۔ 2 کمروں کا مکان تھا، جس میں سے ایک کمرہ میں نے اپنی پسند سے سجایا تھا۔ اماں کے جہیز کی پیٹیاں نکال کر ان کے کمرے میں رکھ دی تھی۔ وہ بہت پینڈو لوگوں کی نشانیاں ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ زمانے کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہیے۔ میری والدہ پیسے جوڑ کر کمیٹی ڈالا کرتی تھی، اور جب کمیٹی نکلتی میں کسی چیز کی فرمائش کر دیتی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی کہ تمہارے جہیز کے لیے جمع کر رہی ہوں۔ میری پیدائش کے بعد ابا کی پرموشن ہو گئی تھی۔ وہ جو بھی کماتے تھے اس سے میری ضروریات ہی مشکل سے پوری ہوتی تھی۔ مجھے ہر بار نئی گڑیا چاہیے ہوتی تھی۔ عید پر پہننے کو میں نئے کپڑے لیتی تھی۔ ہمیشہ میرے کپڑے خاندان کی لڑکیوں سے مہنگے اور قیمتی ہوتے تھے۔ میں خاندان کی سب لڑکیوں سے بہت حسین تھی۔ میری خوبصورتی کو دیکھ کر کوئی بھی رشک کر سکتا تھا۔ شروع سے ہی میرے خاندان کی عورتیں مجھ سے حسد کیا کرتی تھی، کہتی تھی کہ ان کی بیٹیاں اتنی پیاری نہیں ہیں۔ میری اماں تو میرا صدقہ اتارنے میں لگی رہتی تھی۔ مجھے بچپن سے ہمیشہ جلدی نظر لگ جایا کرتی تھی، کیونکہ میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ محلے کی آنٹیاں مجھے اٹھا کر اپنے گھر لے جاتی۔ میری اماں کہتی تھی، اللہ نے اسے حسن تو بے حساب دیا ہے۔ چھوٹی سی عمر سے ہی میرے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے۔ گھر میں مڈل کلاس ماحول، میرے والدین خود پھٹے پرانے کپڑے پہن لیتے تھے، لیکن مجھے ہمیشہ اچھا سوٹ لے کر دیتے تھے۔ خود وہ شوربے سے روٹی کھا لیتے، لیکن مجھے ہمیشہ گوشت دیتے تھے۔ میں بالکل بھی دینی نہ تھی۔ نماز روزے کے بارے میں میری اماں ہمیشہ مجھے ڈانٹا کرتی تھی، لیکن کبھی بھی میں نے ان کی ڈانٹ کو سیریس نہیں لیا، بلکہ ان کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ میں نے اپنی تربیت پر کبھی غور نہیں کیا۔ میری والدہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اسی لیے میری بدتمیزیوں کو درگزر کر دیا کرتی تھی۔ ہمیشہ ہر ماں کی طرح اپنی بیٹی کو سب کے سامنے اچھا ہی کہتی تھی۔ میرے خاندان والے ہمیشہ اماں کو کہتے رہتے تھے، اللہ نے تمہیں ایک ہی بیٹی دی ہے، اگر بیٹا بھی دے دیتا تو بڑھاپے کا سہارا بنتا۔ میری والدہ کے ہاں تو 7 سال اولاد نہ ہوئی۔ میرے والدین تو بہت پریشان ہو چکے تھے، لیکن میرے والد اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اگر ہمارے حق میں بہتری رکھی ہوئی تو وہ ہمیں ضرور نیک اولاد سے نوازے گا، اور اللہ نے ان کی سن لی تھی۔ میری شکل میں اللہ نے انہیں خوبصورت سی بیٹی دی تھی۔ کئی دن تک تو میرا چہرہ ہی دیکھتے رہتے تھے۔
میری اماں کو بولا کرتے تھے کہ اس کے چہرے پر کتنا نور ہے، اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے، اتنی پیاری اولاد دی ہے۔ اماں بتاتی ہیں کہ وہ بچپن میں میرے سنہانے بیٹھے رہتے تھے، میں ذرا سا روتی تو میرے ابا مجھے ساری رات لے کر ٹہلتے رہتے تھے، مجھے کبھی کسی تکلیف پہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور اس محبت نے مجھے گھمنڈ میں مبتلا کر دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ کوئی مجھ سے نفرت کر ہی نہیں سکتا، میں اتنی خوبصورت ہوں، کوئی بھی مجھ سے محبت کر سکتا ہے۔ یہ خود پسندی کی بیماری میرے اندر پھیلتی جا رہی تھی۔ جب انسان خود کو پسند کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس سے پھر کوئی انسان اچھا نہیں لگتا، اور یہی میری عادت تھی کہ مجھے اپنے سوا کوئی دوسرا انسان اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں خود کو ہی نہارتی رہتی تھی، خود کے علاوہ مجھے سب انسان چھوٹے لگتے تھے۔ یہ خوبصورتی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے میری ماں مجھے کہا کرتی تھی کہ باہر جاتے وقت پردہ کیا کرو، کیونکہ یہ زمانہ ٹھیک نہیں ہے، غیر محرم کی نظر پڑنے سے فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، تم اپنی حفاظت کرنے کے لیے ہر وقت پردہ کر کے رکھا کرو۔ لیکن مجھے پردے میں گھٹن ہوتی تھی، میں تو چاہتی تھی کہ کوئی امیر شخص میری محبت میں مبتلا ہو جائے اور پھر وہ میرے قدموں میں اپنی دولت بچھا دے، میری زندگی ایک دم بدل جائے گی۔ مجھے اندازہ نہ تھا میں کس قدر خود غرض ہوں، میں صرف اپنا سوچنے والی لڑکی ہوں۔ میں ذرا سا بیمار ہوتی تو میرے اوپر ساری رات میرے قریب بیٹھے رہتے تھے۔ ایک بار مجھے بخار ہو گیا تو ساری رات مجھے پٹیاں کرتے رہے۔ میری اماں سے زیادہ تو انہیں میری فکر ہوتی تھی، میرے بارے میں کبھی کچھ نہیں سوچ سکتے تھے۔ اماں کو بھی روکا کرتے تھے کہ اس پری کو مت ڈانٹا کرو۔ میں نے بچپن بہت حسین گزارا تھا، لیکن پھر بھی میرے اندر ناشکری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میں جب بھی کوئی کپڑا لیتی تو میں ناشکری سے کہہ دیا کرتی تھی کہ اگر میرے ابا امیر ہوتے تو میں یہی بڑے بازار سے کپڑے خرید رہی ہوتی۔ اب ابا کی غریبی کی وجہ سے مجھے جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ میری باتیں کئی بار ان کا دل دکھا جاتی تھی، لیکن وہ کبھی بھی مجھے ڈانٹا نہیں کرتے تھے۔ مجھے اپنے گھر سے بھی مسئلہ تھا، اتنا چھوٹا سا گھر اب مجھے تنگ لگنے لگا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ ہمارا گھر بڑا ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ میری اماں ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ اب تم چھوٹی سی بچی نہیں رہی جس کا ہاتھ تھام کر ہمیں سمجھانا پڑے کہ ہمارے گھر کے حالات کیا ہیں۔ اب تم بڑی ہو چکی ہو، تمہیں اپنے باپ کی نوکری کا بھی علم ہے اور اس کی تنخواہ کو بھی جانتی ہو، تم سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، تم ہر بار اس شخص کی محنت کو 2 کوڑی کا کر دیتی ہو۔ میری اماں مجھے سمجھایا کرتی تھی کہ حالات کبھی بھی بدل سکتے ہیں، دولت اور شہرت کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے، یہ تو دنیا کا دکھاوا ہے اور اسی دنیا میں رہ جانا ہے۔ وہ نماز روزے کی پابند تھی، محلے کی عورتیں ان سے دینی مسائل ڈسکس کیا کرتی تھی۔ میں نے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تھا، میں ہمیشہ اللہ سے شکوے کرتی تھی کہ اللہ مجھے امیر گھر میں بھی تو پیدا کر سکتا تھا، اس طرح کے غریب گھر میں پیدا کیوں ہوئی کہ چھوٹی چھوٹی خواہشات کو حسرت بنانا پڑ جاتا ہے۔ میری کتنی بڑی خواہشات تھی، کچھ رہی صحیح کسر موبائل نے پوری کر دی تھی۔ ہمیشہ بڑے لوگوں کی ریلز دیکھ کر میری رال ٹپکتی رہتی تھی، اسی طرح بڑی ہونے لگی تھی، اسی طرح دن بدن بدتمیز بھی ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے ایک ڈیزائنر ڈریس پسند کر لیا تھا جس کو لینے کے لیے میں پریشان تھی۔ میری ماں سمجھدار خاتون تھی، ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے وہ مجھے ہمیشہ سمجھایا کرتی تھی کہ زندگی اس ڈیزائنر ڈریس سے آگے کی ہے۔ وہ پڑھی لکھی نہ تھی، انہوں نے بہت جلدی شادی کر لی تھی، اس کے بعد انہوں نے بچے ہی پیدا کیے تھے۔ ان لڑکیوں کی بھی کیا ہی زندگی ہوگی، بیچاریاں شروع سے ہی اپنی حسرت کو دفن کرنا سیکھیں، وہ اسی حسرت کے ساتھ اس دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ جن کے بچے پیدا کرتی ہوں وہ بھی انہیں اپنی نوکرانی بنا کر رکھتے ہیں۔ مڈل کلاس مرد کمانے اور گالیاں دینے کے سوا جانتا ہی کیا ہے۔ ہمارا خاندان میں بہت سے مرد تھے جو اپنی اولاد کی ویسے تو آسائش کو پورا نہیں کر سکتے تھے،
لیکن حکم چلانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ میرے واحد ابا تھے جن کی سوچ مختلف تھی۔ وہ کہتے تھے کہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، ان کی کسی خوشی کو حسرت میں بدلنے نہیں دینا چاہیے۔ میرے ابا مجھے کہا کرتے تھے، جب تک مجھ میں ہمت ہے اور جو خواہشات میں پوری کر سکتا ہوں وہ پوری کرنے میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا۔ والد کی محبت نے مجھے بگاڑ دیا تھا۔ گھر کے کام کرتے میری جان جاتی تھی، کاموں سے پیچھا چھڑانے کے بہانے تلاش کرتی تھی۔ مجھے گھر کے کام کرنا ذرا پسند نہیں تھا۔ میں گھر کے کام کرنے کے لیے تھوڑا پیدا ہوئی تھی۔ میری زندگی کا مقصد کچھ اور تھا۔ میں تو یہاں عیاشی کرنے کے لیے آئی تھی، یوں باقی عورتوں کی طرح سسک سسک کر نہیں مرنا چاہتی تھی۔ جب میں اپنے خیالات کا اظہار اپنی سہیلیوں سے کرتی کہ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، مجھ پر کوئی بھی انسان زبردستی نہیں کر سکتا، میری سہیلیاں مجھ پر رشک کرتی تھیں، کہتی تھی کہ تمہیں تو اللہ نے بہت لاڈ اٹھانے والے والدین دیے ہیں، تم جو چاہتی ہو تمہارے والدین تمہیں لا کر دے دیتے ہیں۔ میں جس طرح خوبصورت تھی اسی طرح کا نخرہ مجھ میں تھا۔ میں خاندان کی لڑکیوں کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ ہمارا زیادہ تر خاندان گاؤں میں رہتا تھا، اسی لیے رنگ برنگے چمکیلے کپڑے پہننا ان کا مشغلہ تھا، جس کو دیکھتے ہی مجھے پینڈو فیلنگ آتی تھی۔ میں انہیں اپنی دوستوں کے سامنے متعارف بھی نہیں کروا سکتی تھی۔ میرے ابا مجھے کبھی کسی چیز کے لیے نہیں ڈانٹتے تھے، بلکہ وہ اماں سے مجھے ڈانٹ سے بچا لیا کرتے تھے۔ انہوں نے خاندان والوں کے خلاف جا کر مجھے کالج تک کی پڑھائی کی اجازت دی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ جہاں تم پڑھنا چاہتی ہو وہاں پڑھو۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو زیادہ پڑھایا لکھایا نہیں جاتا تھا۔ میٹرک کے مکمل ہوتے ہی ان کی شادی کر دی جاتی تھی، پھر وہی شوہر کی ذمہ داریاں سنبھالنا اور بچے پیدا کرنے ہوتے۔ چھوٹی سی عمر میں ان کے اوپر ڈھیروں ذمہ داریاں ڈال دی جاتی۔ اپنی زندگی جینے کے قابل تو رہتی نہیں تھی کہ عورت کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی، اس کی اپنی کوئی خواب نہیں ہوتے۔ شادی کے بعد پھر شوہر کی ہر بات کو ماننا اس کا فرض بن جاتا ہے۔ کیا شوہر کا فرض نہیں بنتا کہ وہ بیوی کی خواہشات کو پورا کر سکے؟ مڈل کلاس گھرانوں میں تو عورتوں کو ویسے بھی نوکر بنانے کے لیے لے کر آیا جاتا ہے، اور میری ایسی کوئی خواہش نہ تھی۔ میں تو چاہتی تھی کہ کوئی راجکمار مجھ سے شادی کا خواہش مند ہوگا تبھی شادی کروں گی۔ میرے آگے پڑھنے پر گھر والوں کو اعتراض تھا۔ وہ سب لوگ ابا سے بات بھی کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوتی، انہیں اپنے حقوق کا علم نہیں ہوتا۔ وہ بیچاریاں تو جس طرح شوہر کہتا ہے اسی طرح چلتی ہیں، کبھی ساس کی مار بھی کھا لیتی ہیں اور شوہر کی گالیاں بھی برداشت کر لیتی ہیں، ان کے بچوں کو بھی پالتی ہیں، پھر بھی انہیں برا ہی کہا جاتا ہے۔ نہ انہیں گھر والے برداشت کرتے ہیں اور نہ ہی سسرال والے انہیں گھر کی بیٹی سمجھتے ہیں۔ پڑھنے لکھنے کے بعد لڑکیوں کا دماغ بگڑ جاتا ہے۔ ابا کہنے لگے مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے۔ انہیں مجھ پر غرور آ گیا تھا کہ میں خاندان میں پڑھنے والی واحد بچی ہوں۔ میں دوسروں کو خود سے حقیر سمجھتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ ایک عقل مند اور خوبصورت میں ہی ہوں، میرے علاوہ دنیا میں کوئی خوبصورت نہیں۔ میں نے اپنی دوستوں کو کہا کہ مجھ سے شادی کرنے والا انسان خوش نصیب ہوگا۔ میں دین کی طرف بالکل بھی نہ تھی، اور اللہ سے ہمیشہ شکووں کے علاوہ میں نے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تھا کہ اللہ نے مجھے اس قدر خوبصورت بنایا ہے۔ اور کبھی کبھار خوبصورتی بھی آزمائش بن جاتی ہے، اور یہ آزمائش میرے خود کے لیے تھی کہ میرے اندر اتنا گھمنڈ پیدا ہو گیا تھا کہ میں باقی لوگوں کو کچھ سمجھتی ہی نہ تھی۔ مجھے ہر آنے والا رشتہ اپنے سے کم تر لگتا تھا۔ میں نہ کر دیتی تھی کہ بڑے کسی گھرانے سے رشتہ آئے گا تبھی ہاں کروں گی، اسی لیے ہمیشہ رشتہ آنے پر شور مچا دیا کرتی تھی کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ ابا نے میری محبت اور بچپنا سمجھ کر ہنس کر ٹال دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے۔ غریب انسان سے شادی کر کے انسان صرف سمجھوتے کرتا ہے، کسی بھی رشتے کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے کبھی کسی عزت نفس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ احساس یا جہاں انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہو وہاں عزت نفس کی اہمیت نہیں ہوتی، کیونکہ پھر آپ کو سامنے والے کی اپنی عزت کا خیال زیادہ ہوتا ہے۔
कभी कभी इस मैं को पीछे छोड़ना पड़ता है। मैं अपनी अम्मा से मुंह फाड़ कर कह दिया करती थी कि जिस कदर मैं खूबसूरत हूँ उस शख्स की तो लॉटरी ही निकल आएगी कि इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। उसे मेरे लिए एक नौकरानी और गाड़ी का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। भला मैं घर के काम करने के लिए पैदा थोड़ी हुई हूँ। मेरी अम्मा ये मेरे एक जुमले की तकरार सुनकर काफी तंग आ गई थी। कहने लगी कि सारी खूबसूरती धरी की धरी रह जाती है, इंसान का अखलाक और उसका हुनर ही उसके काम आता है। मर्द खूबसूरत औरत के साथ एक साथ निभाने वाली बीवी का भी इंतखाब करता है। अभी से इतने रिश्ते आए थे कि मेरी वालदा हर रिश्ते को देखने के बाद यही महसूस होता था कि ये रिश्ता मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरे अब्बा हमेशा इनकार कर दिया करते थे, कहते थे कौन सा अभी उम्र गुजर गई है। मुझे रिश्ते वाली पर बहुत गुस्सा आता था जो हमेशा हमारे घर का रुख कर लेती थी। मैं बहुत गुस्सा हो जाती थी। मुझे उस औरत पर बहुत गुस्सा आता था। मेरी खूबसूरती देखकर वो शायद जानती थी कि मैं किसी भी लड़के वालों को पसंद आ सकती हूँ। मैं रोना शुरू कर देती थी कि अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं आप लोगों के बगैर नहीं रह सकती। अभी मैं अपने सर पर कोई ऐसी मुसीबत नाजिल नहीं करना चाहती थी। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान कई लोगों ने मुझे अपनी मोहब्बत की खत भेजने की कोशिश की, लेकिन उन जैसे कंगले इंसानों के साथ जिंदगी गुजारकर अपने साथ घाटा करना नहीं चाहती थी। जिंदगी दौलत के बगैर नहीं गुजर सकती। जो लोग कहते हैं कि जिंदगी दौलत के बगैर गुजर सकती है, उन लोगों ने कभी दौलत की कमी को महसूस नहीं किया होता। जब इंसान दौलत की कमी महसूस नहीं करता तो उसे दौलत की कदर भी महसूस नहीं होती। मेरे वालिद मोहतरम तो ना जाने किस तरह की पुरानी सोच के लोग थे। उन्हें लगता था कि जिंदगी में इज्जत ही सब कुछ होती है। आज के इस दौर में लोग ताल्लुकात को वक्त की जरूरत और अपनी जरूरत के तहत बढ़ाते और तोड़ते हैं। जब तक अगले बंदे से फायदा होता रहे वही अच्छा होता है, और जब फायदा होना बंद हो जाए तो वही इंसान बुरा बन जाता है। इसलिए लोगों का आना जाना लगा रहता है जिंदगी में, लेकिन ताल्लुकात को मतलब से नहीं खुलूस के साथ निभाएं। अब दौर बदल रहा था। इज्जत भी उन्हीं लोगों की होती थी जिनके पास पैसा मौजूद होता था। इसलिए मैं गली मोहल्ले के लड़कों को भाव नहीं देती थी। मैं हमेशा से नखरीली मशहूर थी। मैं इस कदर खूबसूरत थी, लड़कों ने तो मेरी मोहब्बत में पागल होना ही था। लेकिन मैं इतनी पागल न थी कि मैं उनकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाती। मुझे मालूम था कि आजकल की दुनिया में खूबसूरत औरत को हर मर्द चाहता है। ये कोई सच्ची मोहब्बत नहीं होती, उसमें हवस छुपी होती है। खूबसूरत लड़की को पाकर वो अपने दोस्तों में हंसी खुशी बता सकते हैं कि उनकी बीवी इस कदर खूबसूरत है। वो गर्दन अकड़ाकर इस बात का इतराफ करते हैं कि उनकी बेहद हसीन खूबसूरत औरत है। कॉलेज के 2 साल अय्याशी में गुजर गए। दोस्तों के साथ रोज बाहर के खाने खाकर अब्बा से जिद करके मैं पैसे निकलवा लेती थी। उसमें कोई एक दिन ऐसा नहीं था कि जब किसी लड़के ने मेरी तारीफ ना की हो। हर किसी के तवज्जो का मरकज हुआ करती थी। 2 साल खत्म हुए तो मैंने यूनिवर्सिटी जाने का सोचा ताकि किसी अमीर लड़के को अपने इश्क में गिरफ्तार करा के उससे शादी कर लूंगी। लेकिन मेरे वालिदैन तो मेरे लिए कुछ और ही सोच कर बैठे थे। मेरा कॉलेज खत्म हुआ तो अब्बा से जिद करके मैंने यूनिवर्सिटी जाने का कहा, लेकिन वहां की फीस देना मेरे अब्बा के बस की बात ना थी। मेरी अम्मा कहने लगी, इतना पढ़ा लिखा कर इसका दिमाग पहले से ज्यादा खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसकी शादी की उम्र हो गई है, इसीलिए इसकी शादी कर देना ही बेहतर होगा। मेरे अब्बा भी अब दिल ही दिल में ये चाहते थे कि मेरा घर बस जाए। जो उन्होंने पैसे जमा कर रखे थे वो मेरी शादी पर लगाना चाहते थे। मेरी दोस्तें कहने लगी कि ये कौन सी शादी की उम्र होती है, अभी से बच्चे पैदा करने लग जाओगी तो तुम्हारी खूबसूरती चली जाएगी। मैं किसी अमीर शख्स से शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे वालिदैन मुझे हमेशा एक मिडिल क्लास लड़का दिखा देते थे और मैं हमेशा इनकार कर देती थी। हर हफ्ते में एक रिश्ता तो लाजमी आता था। मेरी खूबसूरती को देखकर रिश्ते आने बंद ना होने थे।
میرے والدین اسی پر مطمئن تھے، لیکن جیسے جیسے میں انکار کرتی جا رہی تھی اور رشتے کروانے والی بھی کافی مایوس ہو گئی تھی، وہ کہنے لگی اب آپ لوگوں کی ڈیمانڈ شاید بہت بڑی ہے، آپ کی بیٹی کبھی موٹے ناک کو دیکھ کر منع کر دیتی ہے، اگر ایسے چلتا رہا تو کوئی بھی رشتے والا آپ کے گھر رشتہ نہیں کروائے گا، اپنی بیٹی کو تھوڑا سمجھائیں۔ میرے ابا بھی پریشان رہنے لگے تھے، ان کو سمجھ نہ آتی تھی کہ آخر کو میں ہر رشتے سے انکار کیسے کر دیتی ہوں۔ جب بھی رشتے والی آتی تو کاہلی کا ڈرامہ کرتی تھی، کافی بار تو لوگ خود ہی مایوس ہو کر چلے جاتے تھے، میں دل ہی دل میں خوش ہوا کرتی تھی کہ اچھا ہوا خود ہی جان چھوٹ گئی۔ میری دوستوں نے مجھے ان ڈراموں کے مشورے دیا کرتی تھی، ان کے مشوروں پر عمل کر کے میں رشتے کو ٹھکرا دیتی تھی۔ میرے ابا مجھے سمجھانے لگے تھے کہ اس طرح نہیں کیا کرتے، ان لوگوں کو کیا محسوس ہوگا کہ ہم نے تمہاری تربیت کیسے کی ہے۔ میں نے کہا کہ میں ایسا بالکل نہیں کروں گی، اگر آپ لوگ میری بات مان لیں۔ میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں، مزید پڑھنا چاہتی ہوں۔ اماں کہنے لگی ہم تمہاری پڑھائی کی دلچسپی بھی دیکھ چکے ہیں، بمشکل تم پاس ہونے والے نمبر اٹھاتی ہو، کتابیں تمہاری سارا سال نئی کی نئی رہتی ہیں، کبھی کھول کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی ہو، دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنے کی پڑی رہتی ہے، تمہاری دوستیاں اچھی لڑکیوں سے نہیں ہیں، ایسی منہ پھٹ لڑکیاں کبھی اپنا گھر بسا نہیں سکتی۔ میں نے کہا اماں ایسی لڑکیاں کبھی دب کر جو نہیں رہتی ہیں، آج کل کے مرد ایسی عورت چاہتے ہیں جو ان کے آگے دب کر رہے، ان کی جی حضوری کرے، ان کی خامیوں کو پوائنٹ آؤٹ نہ کرے۔ ہمارے خاندان کی عورتوں کو اپنے حقوق کا علم نہیں ہے تو وہ مردوں کے آگے دب کر ہی رہیں گی۔ اب آپ ان لڑکیوں کو میری دوستوں سے ملانا بند کر دیں۔ میری دوستوں کے اندر شعور ہے، وہ اچھے برے کی تمیز جانتی ہیں، اسی لیے اپنے حق کے لیے لڑنا بھی جانتی ہیں۔ میرے ابا کہنے لگے پتر تمہاری ہم نے ہر ضد پوری کی، جو تم نے چاہا وہ ہم نے تمہیں لے کر دیا، لیکن اب یونیورسٹی پڑھانے کی ہماری سکت نہیں ہے، تمہاری شادی ہم اچھے گھرانے میں کر دیں گے، تمہارا شوہر تمہیں ضرور پڑھائی کی اجازت دے گا۔ میں ان کی بات سن کر مطمئن ہو گئی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ میری شادی امیر گھر میں کریں گے، مجھے غریب گھر میں بہو بن کر بالکل نہیں جانا، غریب گھر میں تو ان کے اپنے اخراجات پورے نہیں ہوتے، جیسے ہی بہو آتی ہے انہیں کاموں کی لسٹ تھما دی جاتی ہے۔ مجھے ایسے کام کرنے کی عادت نہیں ہے، ساری زندگی میں نے لاڈ ہی اٹھوائے ہیں، اسی لیے باپ سوچ سمجھ کر میری شادی کیجیے گا۔ میری بدلتی سوچ پر میری اماں تو بہت خوش ہوئی تھی، کہنے لگیں چلو تمہیں اپنے ابا کی بات کا ہی اثر ہو گیا، ورنہ تم کسی کے سننے والی تھوڑا ہی ہو۔ کچھ دن سکون کے گزرے اور رشتے والی نے اس بار اماں کو صاف کہہ دیا کہ یہ آخری رشتہ ہے، اس کے بعد میں کوئی رشتہ نہیں دکھاؤں گی۔ کبھی میں بڑا خاندان ہونے پر ٹوک مار دیتی تھی تو کبھی لڑکے کی کالی رنگت پر کہ میرے ساتھ یہ کھڑا بالکل کوا لگے گا۔ میرے یوں مذاق بنانے پر اماں کافی شرمندہ ہو جاتی تھی، کہتی تھی کہ میں نے تمہاری تربیت ایسی تو نہ کی تھی۔ اس بار رشتہ آیا تو میرے والدین نے مجھے سامنے جانے ہی نہ دیا، کہنے لگے کہ اس بار ہم خود انتخاب کر لیں گے۔ میری تصویر لڑکے کو دکھا دی گئی، معلوم ہوا کہ لڑکے کے گھر میں کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہی ہے۔ میں اس بات پر بہت خوش ہوئی تھی۔ میں جب بھی اپنی ماں سے پوچھنے کی کوشش کرتی کہ آخر کوئی لڑکا کرتا کیا ہے تو وہ کہنے لگی کہ تو وہاں پر جا کر بھوکی نہیں مرے گی، تیری یونیورسٹی جانے کا خواب بھی پورا ہو جائے گا۔ یونیورسٹی پڑھانے کے لیے عام تنخواہ تو چلتی نہیں تھی، اسی لیے میں بہت خوش ہوئی کہ یقیناً میرے والدین نے امیر لڑکے کا ہی انتخاب کیا ہوگا۔ میں نے اپنی دوستوں کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ میں ایک امیر گھر میں جانے والی ہوں۔ وہ سب مجھے داد دیے بغیر نہ رہ سکی، کہنے لگیں کہ تمہاری خوبصورتی ہی اس قدر خطرناک تھی کہ کوئی امیر لڑکا تو تمہارا شوہر ہونا ہی چاہیے تھا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے ساتھ عین شادی کے دن دھوکا ہو جائے گا۔ میں نے ہر چیز اپنی پسند کی خریدی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی کے دن کوئی کمی رہ جائے۔ میرے ابا نے مجھے وہ سب دلوانے کی کوشش کی تھی جو میری چاہت تھی۔ انہوں نے اپنے آفس سے لون بھی لے لیا تھا،
کہنے لگے تم سے بڑھ کر میرے لیے وہ پیسے نہیں ہیں۔ جیسے ہی بارات آنا شروع ہوئی تو مجھے علم ہوا کہ وہ تو عام کلرک ہے۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے ابا نے مجھے اپنی قسم دے دی۔ کہنے لگے کہ اب یہ بارات آئی ہے، اگر واپس چلی گئی تو تمہارے ابا کی ساری عمر کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ تمہیں میری قسم ہے تم اس رشتے سے انکار نہیں کرو گی۔ میں ان لوگوں سے ناراض ہو گئی تھی۔ کیسے والدین تھے کہ اپنی بیٹی کو ہی دھوکہ دے رہے تھے؟ میں ایسے شخص کے ساتھ کیسے رہ سکتی تھی؟ عام شکل و صورت کا وہ انسان تھا، اس کا رنگ بھی دبا ہوا تھا۔ میرے ساتھ کھڑا ہوتا تو لوگوں میں میرا مذاق ہی بننا تھا۔ میری سہیلیوں کو میں نے ولیمے پہ بلانے کا سوچا تھا۔ شکر ہی تھا کہ میں بارات میں انہیں بلا نہ لیا، ورنہ انہوں نے تو میرا مذاق بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتی تھی، اور انہوں نے پورے سرکل میں مشہور کر دینا تھا کہ حسن کی شہزادی کو عام کلرک ملا ہے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرے ارد گرد کھڑے لوگ میرا مذاق بنا رہے ہیں۔ وہ شاید کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم نے تو بہت بڑی بڑی سوچیں تھی، اور اب تمہارے ساتھ کیا ہو گیا؟ نکاح کے بعد میری والدہ کہنے لگی کہ اب وہ تمہارا شوہر ہے، اس کے ساتھ گھر جا کر تم نے کسی قسم کا کوئی ہنگامہ نہیں کرنا، بلکہ اس کی عزت کرنا، اس کے ساتھ اچھے سے رہنا تمہاری زندگی کا ساتھ ہے۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کر دیا۔ میں واپس اس گھر میں کبھی قدم نہیں رکھوں گی۔ آپ لوگ میری شکل دیکھنے کو بھی ترس جائیں گے۔ آپ کی بیٹی اب آپ پر اتنا بوجھ تھی کہ آپ لوگوں نے مجھے دھوکے سے کرنا شروع کر دیا۔ مجھے یہی کہتے رہے کہ میرا شوہر ایک امیر انسان ہے۔ رخصتی کا شور مچا تو میری آنکھ سے ایک آنسو نہ نکلا۔ غصے سے میرا دماغ پھٹے جا رہا تھا۔ اب میں اپنی دوستوں کو کیسے سمجھاؤں گی کہ میرا شوہر ایک عام انسان ہے؟ اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ سب سے اپنی حقیقت چھپاؤں گی۔ جب تک اس چنگل سے نکل نہیں جاتی تب تک تو کسی کو بھی علم نہیں ہونا چاہیے کہ میں ایک عام کلرک کی بیوی ہوں۔ میں حسن کی دولت سے مالا مال تھی۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی میں نے اپنے شوہر کو کہنا شروع کر دیا، میری جیسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر تو تمہاری رال ٹپکنا شروع ہو گئی ہوگی۔ پھر تم نے سوچا ہوگا اس رشتے کو منع کیوں کرنا ہے۔ تمہیں میرے ساتھ ہوتی ناانصافی نظر نہیں آئی کہ تم نے کبھی دل میں یہ سوچا ہے کہ اس قدر خوبصورت لڑکی کے ساتھ کھڑا تم جیسا لنگور کیسا لگے گا؟ میری بات سن کر وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا۔ شاید وہ مجھے ایک شرمیلی لڑکی تصور کر رہا تھا۔ کہنے لگا مجھے علم نہ تھا کہ آپ اس رشتے سے راضی نہیں ہیں۔ میں طنزیہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا اگر مجھے ایک دن پہلے بھی معلوم ہو جاتا کہ میرے شوہر تم ہو تو میں اپنے گھر سے ہی بھاگ جاتی۔ میرے والدین نے مجھے پتہ نہیں لگنے دیا کہ میرا شوہر ایک عام کلرک ہے۔ وہ ایک عام سا انسان تھا، میرے آگے دب کر رہتا تھا، اور مجھ میں مزید غرور پیدا ہو رہا تھا کہ شاید وہ میری خوبصورتی کی وجہ سے میرے آگے دب کر رہتا ہے۔ میں گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی، سارے کام چھوڑ دیا کرتی۔ وہ کام سے واپس آنے کے بعد گھر کے کام کرنے لگ جاتا۔ میں اسے بہت سی باتیں سنا دیا کرتی تھی۔ وہ مجھ پر کسی قسم کا غصہ نہیں کرتا تھا۔ میرے والدین نے گھر آ کر مجھ سے 2 بار ملنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ان کے سامنے نہیں آتی تھی۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ والدین کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا۔ آپ کو جو بھی غصہ ہے وہ مجھ سے کر سکتی ہیں، لیکن اپنے والدین سے کم از کم مل لیا کریں۔ میں نے اپنے شوہر کو اچھے سے سمجھا دیا کہ وہ میرے والدین ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ کیا انہوں نے جو اپنی بیٹی کے ساتھ کیا وہ ٹھیک ہے؟ میری ساری زندگی تباہ کر دی۔ تم میری خواہشات کو کیسے پورا کر سکتے ہو؟ مجھے بڑا گھر چاہیے تھا، گاڑی چاہیے تھی، نوکر چاکر کی فوج چاہیے تھی، لیکن یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح کے مڈل کلاس گھرانے میں ساری عمر گزار کر آئی ہوں، ویسا ہی گھر تو یہاں پر موجود ہے۔ میری زندگی تو ویسے کی ویسے ہی رہی۔ میری دوستیں میرا مذاق نہ بنائیں، اس لیے میں نے اپنی دوستوں کو بھی چھوڑ دیا۔ سارا دن اس گھر میں پاگلوں کی طرح بن چکی ہوں۔ باہر جانے کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں جو میرے پاس موجود نہیں ہیں۔ وہ مجھے سمجھانے لگا
کہ چند دن میں اس کی پروموشن ہو جائے گی. اس کے بعد وہ ضرور مجھے میری پسند کے کپڑے لے کر دے گا اور باہر میری من پسند جگہ پر مجھے کھانا بھی کھلائے گا. میں نے کہا کہ ایسا کر کے تم مجھ پر کوئی احسان نہیں کر رہے. شادی کرتے وقت سوچنا چاہیے تاکہ لڑکی کے یہ سب خواب پورے ہو سکتے ہیں. تم نے تو ہنی مون پہلے جانے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی. شادی کے 2 روز بعد ہی کام پر جانا شروع کر دیا. میری اماں مجھے آخری بار مل کر جاتے وقت کہنے لگی کہ مجھے تمہارے رنگ ڈھنگ نظر آ رہے ہیں. اگر تم طلاق لے کر ہمارے گھر کی دہلیز پر آئی تو ہم تمہیں جگہ نہیں دیں گے. میں ان کی بات پر منہ چڑھا کر بیٹھ گئی. میرے شوہر نے اپنے باس کو گھر میں دعوت پر بلا لیا تھا. مجھے کچھ بھی بنانا نہیں آتا تھا، اس وجہ سے سارا سامان باہر سے ہی آیا تھا. شکل و صورت سے تو وہ بھی ایک عام انسان ہی تھا، لیکن اس کی دولت کو دیکھ کر میں کافی متاثر ہو گئی تھی. مرد کی شکل پر تبھی جایا جاتا ہے جب اس کی جیب خالی ہو. جس مرد کی جیب بھری ہو اس کی شکل دیکھی نہیں جاتی. میں نے سوچ لیا تھا کہ اس شخص کو اپنی طرف مائل کر لوں گی. مجھے اپنے شوہر کا خیال بھی نہ آیا کہ میں اس کے نکاح میں ہوں. اگر اس کو اس کا علم ہو گیا تو وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا. میری خوبصورتی کو دیکھ کر شاید وہ بھی میری طرف مائل ہو رہا تھا. اس لیے دعوت کے دوران انہوں نے مجھے کئی بار مخاطب کرنے کی کوشش کی، لیکن شوہر کے سامنے اس کی موجودگی کا خیال رکھتے ہوئے باز رہا. جاتے جاتے میں نے باس کا نمبر نوٹ کر لیا تھا. شوہر کے گھر سے نکلتے ہی میں باس کا نمبر ملا لیا کرتی. پہلے پہل تو ہم صرف فون پر باتیں کرنے لگے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ہم روبرو بھی ملا کریں، اسی لیے وہ اپنی گاڑی بھیج دیتے. جیسے ہی شوہر کام کے لیے نکلتا تھا میں بھی گاڑی میں بیٹھ کر ہوٹل کے لیے نکل جایا کرتی تھی. ہماری ملاقاتیں بڑھنے لگی تھی، فاصلے کم ہونے لگے تھے. وہ شخص کہنے لگا کہ میں تمہارے بغیر اب نہیں رہ سکتا ہوں. مجھے تمہارے شوہر سے حسد ہوتا ہے. میرا معمولی ورکر ہے اور تمہارے جیسا حسن کا خزانہ اس کے پاس موجود ہے. وہ کئی بار باتوں ہی باتوں میں میرے شوہر کی قسمت پر رش کر چکا تھا. کہنے لگا کہ اگر مجھے پہلے علم ہوتا کہ اس کا نکاح تمہارے جیسے حسن کے ہیرے سے ہونے جا رہا ہے تو میں ایسے موقع ہی نہ دیتا. میرے شوہر کو تو ایسی باتوں کا علم ہی نہ تھا. وہ شخص رومانس کرنا جانتا ہی نہ تھا. گھر آنے کے بعد گھر کے کاموں میں لگ جاتا تھا اور رات کو تھک ہار کر سو جاتا تھا. میں اس شخص کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہ سکتی تھی. اب ہم نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ ان ملاقاتوں کو مستقل بنانا ہے. چھپ کر ملنے میں وہ مزہ نہیں ہے، روبرو زندگی گزارنے میں جو آتا ہے. میں بھلا کب تک اس شخص کے ساتھ تنگ مکان میں رہ سکتی تھی. گھر آتے ساتھ میں نے شوہر سے لڑنا شروع کر دیا. وہ بھی شاید باہر سے تپ کر آیا تھا، اسی لیے میری باتوں کا جواب دینے لگا. ہم دونوں کی لڑائی کافی حد تک بڑھ گئی تھی. محلے کے لوگ جمع ہونے لگے. وہ ہماری صلح کروانے کی بہت کوشش کر رہے تھے، لیکن میں نے اپنے شوہر کو مزید غصے پر اکسایا تو اس نے بھی غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دی. میرا مقصد پورا ہو گیا تھا. جو میں چاہتی تھی وہ ہو گیا تھا، اسی لیے میں پرسکون ہو کر بیٹھ گئی. وہ گھر سے باہر نکل گیا تو محلے والے کہنے لگے کہ تم اپنے والدین کو بلا لو. میں ان کی بات کا جواب دیے بغیر کمرے میں بند ہو گئی تھی. میں شادی کی قید سے آزاد ہو گئی تھی. میرے والدین نے مجھ سے دھوکہ کیا تھا. مجھے اپنے والدین پر بے حد غصہ تھا. لوگ مجھے دلاسے دینے لگے، لیکن دل ہی دل میں تو بھنگڑے ڈال رہی تھی. طلاق ہوتے ہی میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے شوہر کے امیر دوست سے شادی کر لوں گی. اس قید خانے سے نکلنا چاہتی تھی جس کے بند در و دیوار کو دیکھ کر
मेरा दम घुटने लगा था। मैं बहुत खुश थी, मुझे किसी चीज का कोई गम ना था। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि तलाकनामा लेते ही मैं शौहर के अमीर बॉस के पास चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे वालिदैन शायद मुझे अपनाना ना चाहें। और ऐसा ही किया। तलाकनामा लेकर मैं शौहर के अमीर बॉस के पास चली गई। रास्ते में मुझे बेहद खुशी थी। कई बार उनका फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन वो उठा नहीं रहे थे। सोचा कि जाकर उन्हें सरप्राइज दे देती हूँ। और जो ही मैं उनके फ्लैट में पहुंची, ये अमीरों के फ्लैट थे जहां अब मैं मालकिन बनकर रहने वाली थी। आज ही मैं उस शख्स से निकाह करने वाली थी। अब हमारी मोहब्बत के दरमियान कोई नहीं आने वाला था। ये 4 महीने भी इद्दत के बड़ी मुश्किल से गुजारे थे। जैसे ही फ्लैट का दरवाजा खोला तो सामने खड़े वजूद को देखकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे समझ न आया कि आखिर कोई वजूद यहाँ क्या कर रहा है। उसके तंग और चुस्त लिबास को देखते साथ मेरी नजरें झुका दी। इस तरह का खुला लिबास तो कभी मैंने भी ना पहना था कि जिससे बदन छुपने की बजाय मजीद नुमाया हो रहा हो। पीछे से बॉस की हंसने की आवाजें आ रही थी। वो मुझे सामने खड़ा देखकर बोलने लगा कि मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया था कि मुझे तुमसे खूबसूरत लड़की मिल चुकी है। तुम किस कदर बेवकूफ थी कि मेरे कहने पर तुमने अपना घर तबाह कर दिया। मैं अच्छा शख्स नहीं हूं, तुम्हारे जैसे शरीफ शौहर जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हूं। मैंने इस लड़की से शादी कर ली है, ये मशहूर मॉडल है। मैं हैरानी से उस शख्स को देख रही थी। गुस्से से चीखने लगी कि तुम मेरे साथ ऐसे धोखा कैसे कर सकते हो। मेरे अल्फाज सुनते ही वो बेतहाशा हंसते हुए कहने लगा कि तुमने तो अपने शौहर के साथ धोखा किया था। क्या तुम भूल गई कि धोखा करने वालों को आखिर में धोखा ही मिलता है। इसलिए मैंने भी सोच लिया था कि तुम्हारी खूबसूरती का फायदा उठाऊंगा। वैसे भी तुम जैसी शरीफ नजर आने वाली लड़कियां पैसे पर पिघल जाती हैं। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, तुम्हें आखिर को मेरा पैसा चाहिए था। और देख लो, अब ना तुम्हारे पास शौहर रहा है और ना ही पैसा रहा है। लेकिन अगर फिर भी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पैसा दूं, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। तुम मुझे कुछ वक्त दे दो, तो उसके बदले मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दे दूंगा। उनकी बातों को सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। मुझे एहसास होने लगा कि मैंने किस गंदे नाले के कीड़े के पीछे अपने हीरे जैसे शौहर को खो दिया। लेकिन अब मेरे पास पछतावे के सिवा कुछ न था। मुझे अपनी वालदा के अल्फाज याद आने लगे। मेरा दिल किया कि मैं सामने खड़े शख्स को गोली मार दूं। लेकिन जितना उस शख्स का कसूर था, उससे कई ज्यादा कसूर मेरा खुद का भी था कि मैंने उसको मौका दिया कि वो मेरे साथ खेल खेल सके। और मेरे पास वापसी का कोई रास्ता ना बचा था। मेरे वालिदैन भी शायद मेरी हरकतों को देखकर मुझे अपनाने से इनकार कर देते। उनकी बेटी निकाह में होते हुए भी गैर मर्दों से मिलती थी। ये बात मेरी वालदा के लिए बहुत बड़ी थी। मेरे वाले तो शर्मिंदगी से शायद मर ही जाते। इसलिए मैंने इरादा किया था कि दोबारा अपने वालिदैन के पास नहीं जाऊंगी। लोग उनकी तरबियत पर सवाल उठाएंगे, हालांकि उनका तो कोई कसूर ना था। मैं अक्सर बैठे बैठे अपने हाथों को देखने लगी कि मैंने अपने रब से ख्वाहिशात के पीछे सही गलत की तमीज़ ही भुला दी थी। मैं बहुत आगे निकल आई थी। मेरी वालदा मुझे समझाती रही, कहती रही कि पैसों के पीछे मत भागो। लेकिन मैंने पैसे को अपना जेवर बना लिया था। और शौहर से तलाक लेने के बाद ही मोहल्ले की एक बेवा औरत से मेरे शौहर ने निकाह कर लिया था। वो शख्स तो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। उसे मेरी सब हरकतों का इल्म हो चुका था। मोहल्ले वालों ने उसे मेरे करतूतों के बारे में बता दिया था और शायद कुछ अरसे तक
میرے والدین کو بھی سب کچھ علم ہو جاتا۔ میں ساری زندگی خود کو ایک آزاد عورت سمجھتی رہی، لیکن میں تو اصل میں غلام نکلی، اپنے نفس کی غلام تھی۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر میں نے اپنا ہنستا بستا گھر برباد کر دیا تھا۔ انسان اپنی نفسی خواہشات کے تحت آزمایا جاتا ہے، وہ اپنے نفس کے تابع ہو جاتا ہے، اس کا غلام بن کر ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ انسان بہت ناشکرا ہے۔ انسان ایک سونے کے پہاڑ کی خواہش کرے، جب اس کو وہ عطا کیا جائے تو اس کی خواہش ایک سے بڑھ کر 2 پہاڑوں کی ہو جائے گی، اسی طرح 3 سے 4 اور 4 سے 5۔ رب کے بہت قریب ہوتے ہیں وہ بچہ جن کا نفس اپنے قابو میں ہوتا ہے۔ ہر انسان کا اپنے نفس کے ساتھ وہی تعلق ہے جو گھوڑ سوار کا اپنے گھوڑے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ نفس گھوڑا ہے اور انسان گھڑ سوار۔ جب تک یہ گھوڑا اپنے سوار کے قابو میں رہے، اس کے تابع ہو کر چلے، پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ گھوڑا باغی ہو جائے، اپنے سوار کی اطاعت نہ کرے، تو ایک ہی بات بچتی ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکل